نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ اللہ کے پاک ذات کا حکم ہے اپنے پاک قرآن میں کہ ایمان والو صبر اور نماز سے اس کی مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ واقعہ جڑاں والا۔ ایک روز کل سے یہ خبریں گردش میں ہیں اور ساری قوم سب کچھ جان چکی ہے، بلکہ ساری قوم ہی نہیں، سب تو ساری دنیا میں ہائی لائٹ ہو چکا ہے سارا کچھ۔ پتہ نہیں یہ کوئی سازش ہے یا پتہ نہیں یہ ایک انفارچونیٹ ہونے والا واقعہ ہے، لیکن اس سے جس طرح ساری دنیا کی عیسائیت کے اور ساری دنیا میں رہنے والے عیسائیوں کے جذبات مجروح ہوئے، اللہ کی قسم ایسے ہی مسلمانوں کے بھی جذبات مجروح ہوئے۔ ہم مسلمانوں کو بھی اس واقعے کی بہت تکلیف ہے۔ خبریں کوٹ کی جا رہی ہیں کہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا جڑاں والا میں، ایک افسوسناک واقعہ ہوا جڑاں والا میں۔ ایک افسوسناک واقعہ نہیں، دو افسوسناک واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ تو وہ جب توہین قرآن کی گئی، توہین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی اور مسلمانوں کے جذبات اور مسلمانوں کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کی گئی۔ اور دوسرا افسوسناک واقعہ وہ جس میں نہ دانستگی میں اور نہ علمی میں مسلمانوں نے جو کچھ کیا، ہمارے مومنوں نے جو کچھ کیا، ہم مسلمانوں نے جو کچھ کیا، یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ لا علمی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے جذبات کو بھڑکایا گیا، اور یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا اسلام کے اندر پاکستانی مسلمان یہ مذہب کو لے کے انتہائی حساس ہے، اور ان کے جذبات مذہب کو لے کے انتہائی حساس ہیں، اور اس حساسیت کا فائدہ اٹھایا گیا۔ 5 بجے صبح رونما ہونے والا واقعہ، دو چیزیں گردش کرتے ہیں جی۔ کوئی پادری صاحب کے بیٹے ہیں عامر، اس نے کوئی توہین کی، اس نے قرآن پاک کے صفحات کو پھاڑا، اس میں کچھ لال روشنائی سے تحریریں لکھی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہان کی شان میں، تو گستاخی کی، مسلمانوں کو برا بلا کہا، قرآن کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیے، اللہ کی ذات کے لیے بھی کچھ عجیب سے الفاظ استعمال کیے۔ اور ایک وہ کسی درجہ چہارم کے ایک کرسچن بھائی ہیں، ان کے کوئی 2 صاحبزادے ہیں، ان کے بارے میں کہ انہوں نے قرآن پاک کے صفحات پھاڑے اور یہ کیا۔ یہ انتہائی افسوسناک نہیں، انتہائی تکلیف دہ بھی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اسلام رواداری کا دین ہے، اسلام امن کا دین ہے، اور مملکت اسلامیہ میں ہمارے تو اسلامی منشور میں لکھا ہوا ہے، ہمارے تو خلفائے راشدین نے قوانین پاس کیے، اور اس وقت جو جزیرہ نما عرب میں غیر مسلم تھے ان کے لیے ذمی کا لفظ استعمال کیا گیا جناب عمر فاروق کے دور میں۔ ذمی کا مطلب کہ یہ ہمارے ذمے ہیں، جس طرح ایک مسلمان کی جان، مال، آبرو، عزت، اس کے مذہبی عقائد کی ادائیگی، یہ ہر چیز میں وہ فری اینڈ فیئر ہے اور اس کو مکمل آزادی حاصل ہے، بالکل اس طرح جیسے ایک مسلمان کو حاصل ہے، ایسی ہر قوم اور مذہب کو حاصل ہے، اور وہ ذمے حکومت کے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو، خواہ وہ عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے یا یہودی ہے یا کوئی بھی ہے، اس کا نقصان اگر کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس کا ازالہ بھی وہ کرے گا، اور اگر اس کی وہ جان لے لیتا ہے تو اس کی جان کے بدلے میں اس مسلمان کی جان لی جائے گی، کیونکہ وہ ذمی ہے، وہ ریاست اسلامیہ کے ذمے ہیں۔ اور جو کچھ کل ہوا وہاں پہ، اس کی تو تحقیقات ہونی چاہیے بڑے بڑے ہائی لیول کے اوپر، کہ آیا یہ وقتی اشتعال کا واقعہ تھا کوئی، یا یہ کوئی سازش رچی گئی ہے۔ اسلام کا چہرہ مسخ نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش کی جا سکتی ہے کہ اسلام کا ایک چہرہ مسخ کرنے کی کوشش دنیا کے سامنے کی، یہ اسلام، یہ ہے مسلمان، یہ جو امن کے اور سلامتی کے گیت گا رہے ہیں، اصل چہرہ ان کا یہ ہے۔ اور وہ جو ہمارے ایک بڑے لیڈر کی ایک بہادرانہ کوشش، جب انہوں نے اقوام عالم میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور جب ان کی توہین کی جائے گی تو ہمارے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو جانتے ہیں کہ دلوں کے دورے کیا ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ کا فضل ہوا کہ اسلاموفوبیا کے بارے میں UN میں ایک بل پاس ہوا، ایک ریولوشن پاس ہوئی،
کیا یہ سارا کچھ ان کوششوں کو ضبط کرنے کی کوشش تو نہیں ہے؟ ابھی ایک واقعہ چل رہا ہے، کچھ دن پہلے شروع ہوا سنا سرگودے کے اندر، تو وہ وہاں کے علماء کرام نے اور وہاں کے جو ہمارے حکومتی اکابرین ہیں، انتظامیہ ہیں، ان کی کوشش سے وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا تقریباً، لیکن معاملہ چل رہا ہے وہاں بھی، اور اسی دوران یہ واقعہ ہو جاتا ہے ادھر، اور یہ ساتھ ساتھ ہیں علاقے، یہ ایک پٹی ہے اور اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا یہ گوجرے والا. تو کیا یہ کوئی صہیونی یا غیر ملکی یا کوئی اندر ہمارے جو منافق ہیں ان میں سے کسی کو سازش تو نہیں، یا مل جل کے کوئی سازش کی گئی ہو؟ لیکن میں اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام برداشت کا دین ہے، عدم برداشت کا دین نہیں ہے. یہ برداشت سکھاتا ہے، عدم برداشت نہیں سکھاتا. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی توہین یا اللہ کی ذات کی توہین، یہ بالکل ناقابل معافی ہے، اس کی معافی نہیں ہے. لیکن اس کی سزا مملکت دے گی، ریاست دے گی، ریاست اپنے رٹ قائم کرے گی، ریاست کے جو قوانین ہیں وہ امپلیمنٹ ہوں گے توہین کرنے والوں پہ. اور کوئی توہین رسالت کرتا ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے، اور وہ سزا ریاست دے گی، وہ انصاف ریاست کرے گی، اپنے ہاتھ میں نہیں. اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے لیے پتھر ریاست نے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ اس کی حکمت میں ریاست امپلیمنٹ کرے گی اس کے سارے قوانین اس کو، اور وہ پتھر ریاست برسائے گی اس کے اوپر. ہم مسلمان نہیں. اور یہ برداشت ہم نے کہاں سے سیکھنی ہے؟ اس کا سبق ہم نے کہاں سے سیکھنا ہے؟ وہ جن کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، یہ غیر مسلم یا منافق، یہ جو گستاخی کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، تو ہم نے وہاں سے سیکھنا برداشت کیا ہے. اور جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے سزا کیسے دلوانی ہے ان کو؟ یہ تو ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھنا ہے. اور میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ جو منافق گستاخی کرتے ہیں، تو یار سب سے پہلے گستاخی تو کی منافق نے، وہ جو کلمہ پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جس نے مصطفیٰ کریم کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور جس کی خواہش تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی جب ہجرت ہوئی تو اس کے گھر میں رہیں، وہ جو مدینہ کے اکابرین میں تھا. اور روایات میں ہے کہ اس کے لیے تو تاج بھی تیار کر لیا گیا تھا سونے کا، اس کے لیے تخت بھی تیار کر لیا گیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ نہ ہوتا تو اس کو انہوں نے بادشاہ بنانا تھا اپنا مدینہ والوں نے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی مدینہ شریف میں، اور پھر اس استقبال کرنے والے میں سب سے بڑھ کے تھا وہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین. اور ایک دفعہ اس کے بیٹے جناب ابو کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن عبداللہ، وہ حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. پوچھا کس کی؟ میں اپنے والد کی، کہ یہ آپ کی شان میں بڑے عجیب الفاظ استعمال کرتا ہے، جو بڑی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے آپ کے لیے، اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا. پوچھیں علماء کرام سے، یہ حقائق ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں سے اپنے بندے مروانے شروع کر دیے؟ صبر کر. اور پھر آپ ابتدائی اسلام میں ایک گلی سے جب گزرتے تھے تو روزانہ ایک بی بی آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے، اور جب ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو بوڑھی عورت تھی، آپ کو کچھ تجسس سا ہوا کہ یار یہ اس نے آج نہیں کوڑا کرکٹ پھینکا میرے اوپر. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نحیب سی آواز آئی کہ کون؟ تو آپ نے یہ تو نہیں سنایا کہ میں ہوں محمد؟ آپ نے کہا بی بی جو بھی واقعہ علماء کرام نے بیان کیا کہ اندر گئے، اس کی تیمہ داری کی، اس کے گھر کا سارا کام کیا، پھر وہ سارا کوڑا کرکٹ اکٹھا کیا، اور رکھ دیا کہ بی بی یہ میں نے رکھ دیا، گزروں گا تو میرے اوپر پھینک لے. یہ ہے برداشت. اور پھر طائف میں جب سرداران طائف کے کہنے پہ آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے اور آپ کے نالین مبارک آپ کے ہی خون سے بھر گئے اور آپ بے ہوش ہو گئے، اور آپ کے غلام آپ اٹھا کے وہاں سے لے کے آئے، تو جب اللہ نے فرشتہ نازل کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کریں، یہ اللہ نے بھیجا مجھے کہ میں اس ساری قوم کے اس دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں، تو آپ نے بد دعا تو نہیں کی کہ نہیں یار یہ نہیں تو ان کی نسلوں میں سے مجھے امید ہے کوئی اسلام قبول کرے گا؟ یہ ہے برداشت.
اور یہ تو وہ واقعے تھے جب اسلام کی ابھی ابتدا تھی اور اسلام پاور میں نہیں تھا. یہ کہہ لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن جب ریاست مدینہ قائم ہو گئی اور فتح مکہ کے بعد کیا اس حبشی کو معاف نہیں کیا جس نے آپ کے محبوب چچا کا کلیجہ چبایا؟ کہ کیا آج میری بھی معافی ہے؟ فرمایا ہاں آج تیری بھی معافی ہے، لیکن کبھی میرے سامنے آ کے مجھ سے کلام نہ کرنا. کیا اس قریشی کو معاف نہیں کر دیا جس کی وجہ سے آپ کی صاحبزادی کی وفات ہوئی جو امیر سے تھی، اور جب ہجرت کے دوران ان کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا، حادثہ ہوا اور بعد میں انہی زخموں کی وجہ سے ان کی وفات ہوئی. تو جب اس نے کہا کہ کیا آج میری بھی معافی ہے، تو آپ نے فرمایا جو میں نے سنا علماء کرام سے کہ بیٹیوں کے دکھ تو نہیں بھولتے لیکن آج تیری بھی معافی ہے. برداشت تو یہ ہے، اور ہمیں یہاں سے سیکھنا برداشت کرنا. کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، بلکہ آپ نے قانون کے پاس جانا ہے، قانون کے رکھوالوں کے پاس جانا ہے کہ یہ واقعہ ہوا، وہ اس کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہو، عدالت میں اس کا ٹرائل ہو، پھر عدالت اس کو قرار واقعی سزا دیں تاکہ دنیا جان سکے کہ بابری مسجد والا واقعہ کرنے والوں میں اور یہ جو کچھ ہوا ان میں فرق ہے. لیکن کل تو وہ فرق مٹا دیا گیا. مجھے جب میں نے وہ سین دیکھا سلیب کو توڑنے کا اور اس چرچ کے اوپر چڑھے ہوئے مسلمان دیکھے میں نے، اور بالکل وہی سین تھا جو میں نے بابری مسجد میں دیکھا ٹی وی کے اوپر، جس طرح بابری مسجد کے گنبد پہ چڑھے ہوئے تھے ہندو اور وہ ستارہ توڑ رہے تھے. معاذ اللہ میں توہین نہیں کر رہا اپنے مسلمان بھائیوں کی، لیکن آپ نے اور یہ کرنے والوں نے فرق کیا چھوڑا؟ دنیا تو وہ ہے کہ جو دنیا کو نظر آتا ہے، اور دنیا کو تو ہم نے وہ دکھانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. توہین قرآن ہوئی، صاحب قرآن کی توہین ہوئی. ہم نے سیکھنا کس سے؟ صاحب قرآن سے. اور صاحب قرآن کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا اٹھنا اور بیٹھنا قرآن تھا، جن کا چلنا اور پھرنا بھی قرآن تھا. جو مسکرائیں تو قرآن، جو سونے کے لیے جائیں تو وہ ان کا سونا اور ان کی نیند قرآن، جن کا جاگنا قرآن، جن کا مسکرانا قرآن، جن کا کھانا پینا قرآن. اس صاحب قرآن کی جب توہین کوئی کرے تو ہمارے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ایسی پہنچتی ہے کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی الفاظ میں. لیکن اس کے رد عمل میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ توہین رسالت کی سزا صرف موت ہے، لیکن وہ سزا دے گا کون؟ وہ ریاست دے گی. وہاں ریاست اپنی ڈٹ قائم کرے گی اور ریاست اس کو قرار واقعی سزا دے گی. اور یہ ایک عجیب معاملہ ہوا کہ ہمارے قرآن میں ہمارے رب نے فرما دیا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. کوئی کسی کے جرم کا ذمہ دار نہیں ہے، کوئی کسی کے حصے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ایک جنا لکھا کہ باپ کے جرم کا بیٹا ذمہ دار نہیں ہے اور بیٹے کے جرم کا باپ ذمہ دار نہیں ہے. وہ واقعہ 1 2 یا 3 افراد نے وہ واقعہ کیا یا کروایا گیا، تو آپ نے تو 40 گھر جلا دیے. کیا آنکھ کے بدلے ایک آنکھ ہے کہ دونوں آنکھیں ہیں؟ کیا جان کے بدلے ایک جان ہے کہ پورے قبیلے کی جان ہے؟ ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے کہ دونوں ہاتھ ہیں؟ وہ 1 یا 2 افراد نے، 3 افراد نے وہ کام کیا، ان کے 1 یا 2 گھر ہوں گے اس کمیونٹی کے اندر. آپ نے 40 گھر جلا دیے، باقی 38 کا یا 39 کا کیا قصور تھا؟ اور پھر آپ نے 4 عبادت گاہیں جلا دی. چرچ نہیں جلائے، عبادت گاہیں جلا دی، جن کو جنگ کے دوران بھی تحفظ ہوتا ہے. اور اگر جنگ کے دوران، جہاد کے دوران کوئی اپنی عبادت گاہ میں پناہ لے لے تو اس کے لیے عام معافی کا اعلان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر کہ جس نے اپنی عبادت گاہ میں پناہ لے لی. اور وہ چرچ وہاں کے رہنے والے عیسائیوں کی میراث نہیں ہے، یا اس کے وارث وہاں کے رہنے والے عیسائی نہیں تھے، یہ پوری دنیا کے عیسائیوں کی میراث ہے. وہ چرچ 1 ہیں، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، جتنے بھی ہیں. اسی طرح جس طرح کائنات میں کہیں بھی کوئی مسجد ہے وہ سارے مسلمانوں کی میراث ہے، چاہے وہ کسی قوم نسل سے ہیں. وہاں سے گزر ہوگا وہاں نماز پڑھی جائے گی، وہ مسلمان وہاں نماز ضرور پڑھے گا، مرد ہے یا عورت. اسی طرح یہ چرچ، یہ ساری عالم عیسائیت کی میراث تھے. عبادت گاہوں کو تو جنگوں میں عافیت ہے، تحفظ ہے، اور آپ نے وہ 4 چرچ جلا دی، آپ نے وہ 4 عبادت گاہیں جلا دی. آپ بھول گئے کہ جب وفد نجران آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے
اس وقت کے اکابر پادریوں کا ایک جماعت تھی. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آئی مسجد میں، مسجد نبوی میں ان کو ٹھہرایا گیا، وہاں ان کی تشہیر ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو وہ کھڑے ہو گئے، اور آپ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد ہماری عبادت کا وقت ہو گیا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، پھر یہیں اپنی عبادت کر لو. اور انہوں نے مسجد نبوی میں عبادت کی. اور پھر اللہ کا کیا حکم ہے اس کمیونٹی کے بارے میں؟ قرآن میں کیا لکھا ہے اس کمیونٹی کے بارے میں؟ کھلا لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں یہ یہود تو تمہارے کھلے دشمن ہیں، ان کا کبھی اعتبار نہ کرنا، اور یہ نصارہ ان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھنا، کیونکہ یہ جب قرآن سنتے ہیں تو اس سے تم پہ ایمان لاتے نہیں لاتے، ان قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پہ ایمان لاتے ہیں. اور یہ تمہارے دشمن کھلے دشمن نہیں ہیں، یہ بھی تمہارے لیے اپنے دل میں جگہ رکھتے ہیں. ان کے دل میں بھی تمہارے لیے کشادگی ہے، اور تم بھی اپنے دل میں ان کے لیے کشادگی رکھنا. میں نے علماء کرام سے ایسے سنا ہے، تحقیق کرو. یار ایسے نہ کرو کہ جس سے بجائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں، ان کے ناموس کی تحفظ میں اور ان کی عزت میں اضافہ ہونے کے بجائے معاملہ کسی اور طرف چلے جائیں. ہم نے تو وہ کام کرنے، ہم نے تو کردار مصطفیٰ دکھانا، اس کردار کو اپنا کر ہم نے دنیا کی روش اختیار نہیں کرنی. تو کوشش کریں کہ ہم دین کو سیکھیں، قرآن کو سیکھیں، احادیث کو سیکھیں، زیادہ سے زیادہ علماء کرام کی صحبت میں بیٹھیں، اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، چاہے ایک آیت روز کی پڑھیں. قرآن کی سب سے بڑی بے ادبی تو ہم مسلمان کر رہے ہیں. قرآن کو ایک غلاف سے چڑھا دیا ہم نے، اور اس کو اوپر کر کے رکھ دیتے ہیں ہم، کہ نہ وہاں صبح ہاتھ جائے، نہ ہم اس کو کھول لیں، نہ ہم اس کو پڑھیں. یار کون وضو کرے، کون اس کو کھول لے، کون وہاں سے اتارے، کون اس کو ایک آیت کو پڑھے، کون اس کا ترجمہ پڑھے، پھر کون اس پہ عمل کرے. تو وہ وہی رمضان وہاں سے اٹھایا، اس گرد و غبار کو جھاڑا، اور بس ثواب کے لیے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہر حرف کے بدلے ایک 10 نیکیاں لے لیں. بس یہ قرآن کی بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں وہ بہترین لوگ ہیں. کیوں؟ کہ وہ قرآن کو سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں. اور قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ ہے کہ یہ سیکھنا سکھانا نہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ پڑھنا سکھا دیا، اس کا مفہوم سکھانا ہے، اس کا معنی و مطلب سکھانا، پھر اس پہ عمل کرنا سکھانا ہے، اور وہ عمل کر کے دکھانا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھایا. آپ نے اپنے کردار سے تبلیغ کی ہے، تحریر اور تقریر سے تبلیغ نہیں کی. تقریر وہی کی ہے جو قرآن نازل ہوا، اور باقی سارا کچھ اپنے کردار سے اس قرآن کے اوپر عمل کر کے دکھایا. سارا عمل آپ کو. یہ جو انقلاب ہے، اسلامی انقلاب، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی تبلیغ سے آیا. اور ہمیں قرآن کو سیکھنا ہے اور کردار مصطفیٰ کو سیکھ کے اپنے اوپر لے کے آنا ہے. اور اللہ سے دعا ہے کہ آئندہ کبھی پاکستان میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. وما علینا الا البلاغ المبین. پاکستان پائندہ باد.